پاکستان کی متحدہ عرب امارات میں شہری انفراسٹرکچر پر میزائل اور ڈرون حملوں کی مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مشکل وقت میں اماراتی حکومت اور عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہنے کا اعلان۔ جنگ بندی کا مکمل احترام انتہائی ضروری قرار۔ سعودی ولی عہد کی بھی متحدہ عرب امارات پر ایرانی حملوں کی شدید مذمت۔ محمد بن سلمان کا اماراتی صدر محمد بن زائد سے ٹیلی فونک رابطہ۔ یو اے ای کی امن و سلامتی اور استحکام کے تحفظ کے لیے ساتھ کھڑا رہنے کی یقین دہانی۔ فجیرہ میں تیل تنصیبات پر حملہ کس نے کیا؟ معاملہ الجھ گیا۔ یو اے ای کا ایران پر ڈرون اور میزائل داغنے کا الزام، ایران کو جارح قرار دے دیا۔ فجیرہ بندرگاہ کا واقعہ امریکی فوج کی مہم جوئی کا نتیجہ تھا۔ امریکی فوج کا مقصد آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے غیر قانونی راستہ بنانا تھا۔ ایران کے سرکاری میڈیا کا ایرانی فوج کے حوالے سے جواب۔ گزشتہ روز فجیرہ پورٹ پر قائم تیل تنصیبات پر حملے میں آگ بھڑک اٹھی تھی اور 3 بھارتی شہری زخمی ہوئے۔ یو اے ای کے مطابق ایران نے 15 میزائل فائر کیے جنہیں فضا میں تباہ کر دیا گیا۔ واقعے کے بعد یو اے ای میں تعلیمی ادارے بند، آن لائن کلاسز کی ہدایت۔ شارجہ اور دبئی ایئرپورٹس پر فضائی ٹریفک کچھ گھنٹوں بعد بحال۔ متحدہ عرب امارات پر ایرانی حملے، اسرائیلی دفاعی نظام کے ذریعے ناکام بنائے جانے کا انکشاف۔ میزائل اور ڈرون حملوں کو روکنے میں اسرائیلی دفاعی نظام کا بڑا اہم کردار رہا۔ امریکی چینل CNN کا دعویٰ۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس نے ایران جنگ کے دوران یو اے ای میں اسرائیلی دفاعی نظام آئرن ڈوم نصب کرنے کی خبر دی تھی۔ آبنائے ہرمز میں امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی بڑھنے لگی۔ دوران دونوں ملکوں کا ایک دوسرے کے جنگی جہاز اور کشتیوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ سینٹ کام کے مطابق ایران کی 6 چھوٹی کشتیاں تباہ کر دی گئیں، کروز میزائل ناکارہ بنا دیے۔ امریکی ایڈمرل بریڈ کوپر کی جنگی اور تجارتی جہاز پر ایرانی فائرنگ کی تصدیق۔ ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی فوج نے چھوٹی مال بردار کشتیوں پر حملہ کیا، 5 شہری جاں بحق ہو گئے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز میں مداخلت کی صورت میں تباہ کن جواب دینے کا اعلان کر دیا۔ کہا کہ واشنگٹن اب خود کو سپر پاور نہ سمجھے کیونکہ اس کا سامنا اب ایک حقیقی سپر پاور ایران سے ہے۔ ایران کی جنوبی بندرگاہ بندیر پر متعدد کشتیوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ ایرانی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق فائر فائٹر تجارتی کشتیوں میں لگنے والی آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف۔ ایرانی جزیرہ قشم اور بندر عباس میں بھی زوردار دھماکوں کی اطلاعات۔ ایران نے امریکی جہازوں پر حملہ یا مداخلت کی تو اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو سخت ترین وارننگ دے دی۔ فاکس نیوز سے گفتگو میں کہا کہ آبنائے ہرمز میں پھنسے بحری جہازوں کو نکالنے کے لیے پروجیکٹ فریڈم کے دوران کسی بھی اشتعال انگیزی کا جواب انتہائی طاقت سے دیا جائے گا۔ کہا کہ وہ ایران سے جنگی حمایت نہیں کرتے۔ تہران نے سیز فائر کی خلاف ورزی کی۔ وائٹ ہاؤس میں تقریب سے خطاب میں ٹرمپ نے ایران کی 159 کشتیاں تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ واضح کیا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد تیل کی قیمتیں امیدوں سے بھی انتہائی کم ہو جائیں گی۔ Everybody was wrong. They thought that energy would be at $300, right? $300 a barrel, and it's like at 100. And I think going down, and I see it going down very substantially when this is over, Chris. And I think very rapidly too, at levels that you've never seen. Because ایران کا پاکستان کی مخلصانہ کوششوں سے مذاکرات میں پیش رفت کا دعویٰ۔ امریکہ اور متحدہ عرب امارات کو محتاط رہنے کا پیغام۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایکس پر جاری بیان میں واضح کیا کہ کسی بھی سیاسی تنازع کا فوجی حل نہیں ہوتا۔ صدر ٹرمپ کا پروجیکٹ فریڈم پروجیکٹ ڈیڈ لاک قرار۔ آبنائے ہرمز میں نیا توازن پیدا ہونے جا رہا ہے۔ ہم نے تو ابھی آغاز بھی نہیں کیا اور امریکہ پریشان ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف کا امریکہ اور اتحادیوں پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام۔
مشرق وسطی میں امن مشن کے لیے سعودی عرب نے ایک بار پھر پاکستانی کوششوں کی مکمل تائید کر دی. عالمی برادری سے پاکستان کی ثالثی اور سفارتی کوششوں کی حمایت کی اپیل. سعودی وزارت خارجہ کا خطے میں کشیدگی دوبارہ شروع ہونے پر تشویش کا اظہار. کشیدگی میں کمی اور تحمل کے مظاہرے کی ضرورت پر زور. واضح کیا کہ خطے میں مزید تناؤ کسی کے بھی مفاد میں نہیں. ایران کی جنگ جاری اور تیل کی قیمتیں $125 پر رہیں تو حالات بدتر ہو سکتے ہیں. IMF کی MD کرسٹلینا جارجیوا نے کہا کہ عالمی مالیاتی ادارے کی پہلے کی گئی پیشگوئی موجودہ حالات کی مناسبت سے درست نہیں. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا برطانوی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ. برطانوی وزیر خارجہ نے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کو سراہا. دونوں رہنماؤں نے خطے میں بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. الحمدلله د خدای حمد به مونږ ادا کوو چې د پاکستان د برکت نه پاکستان وګټل دا هغه ملک دی چې جوړ شوی د خدای په نوم. علماء کرام ایک بار پھر فتنہ الخوارج کے نشانے پر آ گئے. چارسدہ میں خوارج نے عالم دین سابق MPA شیخ محمد ادریس کو شہید کر دیا. 2 گارڈ بھی زخمی. واقعہ ٹارگٹ کلنگ کا نتیجہ تھا. IG خیبر پختونخوا کی تصدیق. وزیر اعظم کا مولانا ادریس کا دینی اور ملی خدمات پر خراج عقیدت. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے واقعے کی انکوائری کا حکم دے دیا. سندھ اور پنجاب کے وزرائے اعلیٰ کی جانب سے دہشت گردی کے واقعے کی مذمت. خیبر پختونخوا میں فتنہ الخوارج کے سویلین آبادی پر بزدلانہ حملے جاری. خوارج نے بارود سے بھری گاڑی جنوبی وزیرستان کے علاقے اعظم ورسک کے بازار میں اڑا دی. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر وانا کے مطابق 4 بچوں سمیت 14 افراد زخمی ہوئے. اس سے قبل نورڑ میں حملے میں 3 شہری شہید اور 11 زخمی ہوئے تھے. بنو کینٹ پر خوارجیوں کے حملے میں 22 شہری شہید ہوئے. ٹانک، باڑہ اور دیگر قبائلی علاقوں میں سویلین آبادیاں کئی بار نشانہ بن چکی ہیں. بھارت افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال کر رہا ہے. سائبر جنگ میں پاکستان کی ٹیکنالوجی نے بھارت کو پریشان کر دیا. فوج پاکستان نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم کی میڈیا سے گفتگو. مارکہ حق میں چین نے پاکستان کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کیا. چین نے بھارت کے نام نہاد آپریشن سندور کی شدید مذمت کی. 5 مئی 2025 کو چینی وزیر خارجہ نے پاکستانی سالمیت کے تحفظ کا یقین دلایا. ترکی، سعودی عرب اور آذربائیجان بھی پاکستان کے ساتھ رہے. مارکہ حق میں فتح میزائل سسٹم کا کامیاب تجربہ کیا گیا. بھارت کی دھمکیوں کے جواب میں پاکستان نے دفاعی صلاحیتیں بڑھائیں. 5 مئی 2025 کو فتح میزائل سسٹم نے دشمن کے دل دہلا دیے. فتح میزائل زمین سے زمین پر 120 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے. پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی سید نوید قمر ٹنڈو محمد خان میں مارکہ حق کے دوران شہید ہونے والے حافظ طاہر عباس کے گھر پہنچے اور ان کے لواحقین سے ملاقات کی. شہید کے درجات کی بلندی اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی. نوید قمر کا کہنا ہے کہ افواج پاکستان دفاع وطن کے لیے سیسا پلائی دیوار ہیں. وطن کی حفاظت میں پوری قوم اپنی بہادر مسلح افواج کے ساتھ ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا پنجاب اسمبلی کا خصوصی سیشن مارکہ حق پر رکھنے کا اعلان. واضح کیا کہ بنیاد مرصوص مارکہ حق پر دنیا کو پاکستان کی صلاحیت کے بارے میں پتہ چل گیا. پہلگام واقعے پر بھارت نے مہم شروع کر کے الزام پاکستان پر لگا دیا. مرید کے سمیت دیگر شہروں میں بھارت نے خواتین اور بچوں پر بم برسائے. شوبز انڈسٹری، بزنس کمیونٹی اور سیاسی و سماجی شخصیات کی مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر قوم کو مبارکباد. سوشل میڈیا انفلوئنسرز اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے پاک فوج کو زبردست خراج تحسین پیش کیا. سیاسی و سماجی حلقوں نے پاک فوج کے کردار پر فخر کیا اور ملک کی دفاع اور استحکام کے لیے پاک فوج کی قربانیاں بے مثال قرار دیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کو ٹیلی فون. سیلاب سے جانی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار. امدادی کاموں میں تعاون کی پیشکش کر دی. وزیر اعظم نے ترکی کے عوام سے بھی تعزیت کی.
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वफाक पर सूबे के साथ इम्तियाजी सलूक का इल्ज़ाम। वज़ीर आला का कल कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान। वफाक NFC बिजली और गैस के मामलात में दानिस्ता इम्तियाजी सलूक कर रहा है। कल सूबे भर में कलम छोड़ हड़ताल की जाएगी। एमरजेंसी सर्विसेज को इस्तिस्ना हासिल होगा। सुहेल आफरीदी की खवातीन और वकला से भी हड़ताल में शिरकत की अपील। सिंध काबीना ने तरक्याती मंसूबों के लिए अरबों रुपए की मंजूरी दे दी। कराची की सड़कों की बहाली के लिए 6.5 अरब रुपए मंजूर। KMC को 24 टाउन्स में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए फंड्स जारी। वज़ीर आला सिंध की कराची में सड़कों की मरम्मत जल्द शुरू और फौरी फंड्स जारी करने की हिदायत। कराची के S3 मंसूबे के लिए 2 अरब रुपए की मंजूरी। हारूनाबाद में STP1 के पहले मरहले की तकमील मुमकिन होगी। हुकूमत सिंध ने पीपल्स मोटरसाइकिल फ्यूल सब्सिडी प्रोग्राम 31 मई तक बढ़ा दिया। मोटरसाइकिल कैब सर्विसेज के लिए सेल्स टैक्स में बड़ी कमी का ऐलान। सेल्स टैक्स 5% से कम करके 2% कर दिया। हुकूमती इकदाम से ऑनलाइन ड्राइवर्स मुस्तफीद होंगे। ऑनलाइन सिस्टम बेहतरी आएगी और राइड कैंसिलेशन में कमी मुतवक्के है। वज़ीर आला पंजाब के मुताबिक सुथरा पंजाब प्रोग्राम अपनी नौइयत का दुनिया का सबसे बड़ा मुनज़्ज़म वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम बन गया। मरियम नवाज की स्पीकर पंजाब असम्बली से गुफ्तगू में अवामी खिदमत के सफ़र को मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाने का अज़्म। अवामी उमूर और तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल भी किया। इस्लामाबाद में मारगला रोड को मोटरवे तक बराह रास्त लिंक करने के मंसूबे का आगाज़। वज़ीर दाखिला ने मंसूबे का दौरा किया। GT रोड पर संगजानी इंटरचेंज को 31 जुलाई तक मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी के मुताबिक मंसूबा इस्लामाबाद और मोटरवे के दरमियान मुतबादिल और आसान रास्ता फराहम करेगा। इंतजामी इख्तिलाफात के बायस सिंध में 2 तालीमी बोर्ड्स के चेयरमैन मुस्ताफ़ी। कराची मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन गुलाम हुसैन सहू और हैदराबाद बोर्ड के चेयरमैन शुजा अहमद महीसर ने ओहदों से इस्तीफे दे दिए। मैट्रिक बोर्ड कराची के इम्तिहानात में बदनज़मी की तहकीकात भी मुकम्मल। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश कर दी गई। लाहौर एंटी करप्शन अदालत में पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का मुकदमा। साबिक वज़ीर आला पंजाब की आज हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने शरीक मुल्ज़िम मुख्तार रांझा की बरियत की दरख्वास्त पर आइंदा समात पर दलाइल तलब कर लिए। जस्टिस समन की बतौर जज तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। दरख्वास्त अदलिया की आज़ादी और वक़ार मजरूह करने का रुझान करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मुल्क भर में IT के शोबे से वाबस्ता अफराद की गिनती का फैसला। वजारत IT के ताउन से डिजिटल माहिरीन का डेटा जमा किया जाएगा। वीडियो एडिटर्स, फ्रीलांसर्स और कॉल सेंटर मुलाजमीन भी शामिल होंगे। इकदाम से IT माहिरीन की बैरून मुल्क रोजगार तक रसाई बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने मकामी ज़ुबानों में डिजिटाइजेशन ज़रूरी करार दे दिया। वाज़े किया कि मकामी ज़बान में मशीन लर्निंग अहमियत की हामिल है। मकामी ज़बान में मशीन लर्निंग से ज़्यादा लोग इस्तिफ़ादा कर सकेंगे। कराची में गर्मी की लहर बरकरार। गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले में शिद्दत में नुमाया कमी। दर्जा हरारत 39 डिग्री तक पहुँच गया। गर्मी का एहसास 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस होगा। शहर भर में हुकूमत और फलाही इदारों के हीट स्ट्रोक कैंप फ़ाल हो गए। कल गर्मी ने 8 अफराद की जानें ले ली थीं। कराची में डाकुओं ने बगैर असलहे के बैंक लूट लिया। पीराबाद में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली डकैती में 1 करोड़ रुपए लूटे जाने का इंकशाफ। FIR के मुताबिक डाकू खाली हाथ आए और गार्ड से असलहा छीनकर वारदात की। डकैती की CCTV फुटेज सामने आ गई। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया की हुदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला। शदीद फायरिंग के तबादले में 5 डाकू मारे गए। मुलजिमान से असलहा, ज़ेर इस्तेमाल कार और मोटरसाइकिल समेत मोबाइल फोन्स बरामद। फैसलाबाद में CCD से मुकाबले के बाद 4 मुल्जिमान हलाक मुल्जिमान डकैती और राहजनी की वारदातों में मुलव्विस गैंग के कारिंदे थे। पुलिस ने मुल्जिमान के फरार साथियों की तलाश शुरू कर दी।